اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہے داؤد علیہ السلام کا واقعہ لیں گے۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور داؤد علیہ السلام دیکھیے 11 پشت میں 11 واسطوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے ان کا نسب ملتا ہے، تو یہ بھی بنی اسرائیل کے ہی نبی ہوئے۔ اور اس میں آج داؤد علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی قوم پر کوئی عذاب نہیں آیا، بلکہ بنی اسرائیل کا کیسا شاندار دور حکومت تھا، کیسے جو ہے یہ لوگ ان لوگوں کی زندگی تھی، کتنی خوشحال زندگی تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دی تھی، اور ان کو کیسا زبردست بادشاہ عطا کیا تھا۔ یہ تمام باتیں سننے کو ملیں گی اس میں جو ہے یہ چیزیں سننے کو نہیں ملیں گی کہ فلاں گناہ کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کا ورنہ عذاب آ جائے گا، ایسی بات سننے کو نہیں ملیں گی، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ کتنا شاندار زمانہ تھا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا زمانہ بھی نہایت ہی شاندار تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلے زمانے میں جو ہے جنگیں ہوا کرتی تھی، ہر ملک پہلے تو یہ زمین کی کٹنگ نہیں تھی اس طرح سے، انڈیا پاکستان ایسا، کہیں پر کسی جگہ پر کوئی لوگ بستے تھے، وہاں پر جب کسی دوسری قوم کے لوگ آتے یا کسی دوسری بستی کے لوگ آتے، یا پھر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کسی انسان کو اپنا نبی بنا کر علم دین دے کے بھیجتا کہ فلاں بستی میں جاؤ، فلاں قبیلے میں جاؤ، وہاں جا کر دین پیش کرو، تو یہ دین پیش کرنے کے بعد کیا ہوتا، ان کے سامنے 2-3 باتیں آپشن رہتے۔ پہلا تو یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ کہ وہ ساری کائنات کا واحد خدا ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں، اس بات پر ایمان لائے تو تمہاری جان بخش دی جائیں گی، جو تمہارے گھر ہیں جو وہ تمہارے گھر رہیں گے، اور تمہارا جو کچھ دولت ہے وہ تمہاری اپنی رہیں گی۔ اگر تم جو ہے ایمان نہیں لانا چاہتے تو جزیہ دے کے، ٹیکس دے کے چھوٹے بن کے رہو، اور اگر ٹیکس دے کے چھوٹے بن کے بھی نہیں رہنا چاہ رہے ہیں تو آؤ تلوار ہمارا تمہارا فیصلہ کریں گی، ہم لڑکے ایک دوسرے کو، جو زندہ رہا جو جیت گیا وہ اس زمین کا مالک رہیں گا۔ تو اس طرح سے ایسا رہا کرتا تھا پہلے زمانے میں۔ اور جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نکالے اس سے دریائے نیل سے سلامتی کے ساتھ، تو اس وقت جب بولے تھے کہ فلاں وادی کی طرف تمہیں جانا ہے، فلاں وادی کی طرف وہاں کے لوگوں سے تمہیں لڑنا ہے اور وہاں پر دین کو آباد کرنا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت المقدس کو تعمیر کیا، پھر وہاں پر اس کے بعد میں جو ہے قوم عمالقہ بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے، قوم عمالقہ، وہ لوگ وہاں پر آباد تھے، اور وہ لوگوں نے قبضہ بھی کر لیا تھا، اور پھر وہاں پر جو ہے ان کا جو بڑا سردار تھا وہ جالوت تھا، اور جالوت کیسا تھا، نہایت ہی اونچا، یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ ایک ہاتھ ہمارا 3 فٹ کا رہتا، تو ایسا 6 ہاتھ بولے تو 18 فٹ، 6 ہاتھ اور ایک بالش جو ہے اس کا ہائٹ تھا، تو 18 فٹ اور ایک بالش اس کی ہائٹ تھی، انتہائی چوڑا چکلا اور انتہائی وزنی سر، اور انتہائی طاقتور، بہت ہی طاقتور جو ہے وہ ان کا سردار تھا۔ وہ فلسطین پر قابض تھا، فلسطین کے وہاں کا حکمران تھا، فلسطین کے لوگوں کو لے کے جو ہے چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل اب اس کی غلام بن جانا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہاں پر کی بستی والوں سے لڑنا ہے، وہاں کی بستی والوں کو جو ہے دین پیش کرنا ہے، اور اس قوم کو جو ہے نکال کر کے، اس قوم کو ہرا کر کے بنی اسرائیل کی حکومت کو وہاں پر قائم کرانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد دن گزرتے رہے، امام شمیول بول کے ایک امام گزرے ہیں بنی اسرائیل کے ہی، ان کی اپنی اولاد بھی تھی، لیکن ان کی اولاد جو ہے وہ زوردار نہیں تھی، ویسی بادشاہت کرے جیسی زوردار اولاد نہیں تھی، تو ان کی جو ہے پورے بنی اسرائیل بولتے کہ اے امام شمیول، تمہاری اولاد پہ تو ہم کو بھروسہ نہیں ہے، نہ علم میں قابلیت ہے، نہ لڑنے بھڑنے میں قابلیت ہے، ہم جو ہے ان کو اپنا رہنما نہیں مانتے، تم ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو۔ تو امام شمیول بولتے تم وہ چیز کی تمنا کر رہے ہو جو ہمارے اسلام میں نہیں ہے، ہمارے حکم میں نہیں ہے، ہمارے تورات میں نہیں ہے، اچھا میں اپنے رب سے پوچھ لوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بولتے کہ تمہارے محل کے سامنے صبح صبح جو سب سے پہلا شخص نظر پڑے اس پر، تم اس کو جو ہے اپنا ان لوگوں کا سردار بنا دینا، ان لوگوں کا سردار بنا دینا، وہ طالوت ہوں گا۔ اور طالوت میں یہ تھا کہ ان کی ہائٹ لمبی تھی، ان کی پیشانی کشادہ تھی، جسمانی طاقت بھی زیادہ تھی، اور پھر جو ہے طاقتور تھے، مگر وہ بکریاں چرانے والے تھے۔ اب یہ 12 قبیلوں کو یہ ہو گیا کہ یہ ہم پر بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، جبکہ طاقتور تو ہم ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم اتنے بڑے سردار ہیں، ہم کو چھوڑ کر ایک بکری چرانے والے کو تم ہمارا خلیفہ بنا رہے، ایک بادشاہ بنا رہے۔ خلیفہ ان کو مانگنے کا تھا، لیکن خلیفہ کے بجائے انہوں نے بادشاہت کو مانگے تھے۔ تو امام شمیول بولتے اگر تم طالوت کو اپنا
بادشاہ مان لو تو تمہارے لیے جو ہے وہ چیز، وہ خوشخبری تمہیں مل جائے گی جس کی تمہیں تلاش ہے، یعنی وہ تابوت سکینہ جو موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑا ہے، جس میں ان کے ہارون اور موسیٰ کے جو تبرکات ہیں، جس صندوق کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ ہمارے پاس رہا تو حکومت ہماری رہیں گی، ہمارے پاس خوشحالی رہیں گی، وہ چیز تمہیں مل جائیں گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ چیز تمہیں ملے تو طالوت کو تمہیں اپنا بادشاہ ماننا ہوگا۔ اب لوگوں نے چاروں ناچار ان کو اپنا بادشاہ مان لیا، اور پھر طالوت کیا کرے، فلسطین کی طرف لڑنے کے لیے جب کھڑے ہو رہے تھے تو اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ پھر ایسے ہی دن بڑھتے رہے، ان کی عمر بھی بڑھتی رہی، انہوں نے جو ہے جہاد کا جو ہے یہ پلان بنایا اور کہا کہ فلسطین کے قریب ایک نہر آئے گی، وہاں پر تم میں سے کوئی پانی نہیں پیے گا، اگر کوئی ایک آدھ چلو پانی پیا تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی پیٹ بھر کے پانی پی لیا، اپنی پیاس بجھا لیا تو ہمارا اور تمہارا ساتھ ختم ہو جائے گا، تم ہم سے دور ہو جائیں گے۔ اور اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں جالوت سے لڑنا ہے، جالوت کو ہرانا ہے، وہاں پر اسلام کو قائم کرنا ہے۔ تو اس طرح سے جب انہوں بولے تو بہت سارے لوگ تو ان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، لیکن جیسے ہی وہ نہر کے پاس پہنچے، گرما کی شدت تھی، پیاس لگ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اس نہر سے پانی پینے کا حکم نہیں تھا۔ تو جو سچے ایمان والے تھے وہ تو بچے رہے، لیکن جن کے ایمان میں جو ہے تازگی نہیں تھی، ان لوگوں نے کیا کیا، بہت سارا پانی پی لیا۔ جیسے ہی پانی پیے وہ آزمائش میں فیل ہو گئے۔ آزمائش میں فیل یہ ہو گیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں سے طاقت چلے گئی، اور لوگوں نے کہا کہ اب ہم جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارا تمہارا راستہ الگ، یعنی منافق بن گئے، اسلام سے نکل گئے، نبی کا ساتھ دینا، یہ طالوت کا ساتھ دینا چھوڑ کے اب ان سے الگ ہو گئے۔ جب ان کی تعداد گنی گئی تو 313 باقی رہ گئی تھی، وہ 313 کو لے کے جالوت کے مقابلے میں نکلے طالوت۔ اور جنگ بدر جب ہوئی تھی تو اللہ کے رسول نے جب اپنے صحابہ کرام کو گنا تھا تو وہ بھی 313 تھے، تو اللہ کے رسول بولے تھے جالوت کے مقابلے میں طالوت کو فتح ہوئی جب وہ 313 تھے، یعنی ایک مٹھی بھر لوگ ایک بڑے حکمران سے ٹکر لینے کے لیے نکلے تھے، جس کی 18 فیٹ ہائٹ ہو تو کتنا بڑا ہوگا وہ شخص، کتنا زوراور ہوگا۔ اور پھر اس کو اپنی طاقت پر بہت نشہ تھا، اس کے جو ہے بدن پہ پیتل کا لباس تھا جس سے نہ تیر لگتا اس کو، نہ بھالا لگ سکتا، نہ اس کو کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی، اور سر پہ 80 سیر کا ایک وزنی خود بولتے، وہ جو ہے جنگ میں پہنتے، وہ ٹوپی لوہے کی پہنتے، اس کو کڑیاں ایسا لٹکتے رہتے۔ دیکھو کبھی جنگوں کے آپ سین دیکھے ہوں گے تو وہ ٹوپی بھی دیکھے ہوں گے، لڑتے وقت جو سر پہ پہنتے، وہ 80 سیر کی ٹوپی تھی، اور وہ پورا پیتل سے ڈھکا ہوا تھا، صرف 2 آنکھ دکھتے تھے اس کے، اور پیروں پہ بھی جو ہے پنڈلیوں پہ اس کے یہ جو پیر ہیں اس کے اوپر بھی پیتل کا اون پہنا ہوا تھا۔ تو اتنا انہیں اپنے آپ کو سیف رکھا ہوا تھا، ایسے شخص سے ان کو لڑنے کے لیے جانا تھا۔ تو جب اس کے مقابلے میں ان کو فتح ہوئی تو ہم کو بھی فتح ہوں گی بول کے اللہ کے رسول بولے تھے۔ تو یہ 313 بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب انہوں مقابلے کے لیے نکلے اور اس نے جو ہے للکارنا شروع کیا بنی اسرائیل کو، اور بولا جالوت کہ میں تمہیں غلام بناؤں گا، کون ہے تمہارے پاس میرے مقابلے میں آنے کے لیے؟ چونکہ ان سے ہائٹ ان کی کم تھی بنی اسرائیلیوں کی، بنی اسرائیل جو ہے سر سمیت اس کے سینے کے قریب بھی نہیں پہنچتے تھے، اتنی ہائٹ ان کی کم تھی، سب بھی جالوت سے لڑنے کے لیے ڈر رہے تھے۔ تو طالوت نے جو ہے کیا ایک اعلان کرایا۔ کیا اعلان کرایا؟ جو کوئی جالوت کو قتل کرے گا اس کو میں اپنی بیٹی نکاح میں دوں گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ میری پوری آدھی سلطنت میں جو ہے، امام شمیل تو جو ہے طالوت کو بادشاہ بنا دیے نا، اپنا قائم مقام ان کو بنا دیے، تو پوری بنی اسرائیل کی جائیداد طالوت کے پاس پہنچ گئی، اور طالوت کے پاس اتنی پہنچ گئی تو انہوں نے اعلان کرے کہ میں آدھی سلطنت اس شخص کو دوں گا جو جالوت کو قتل کرے گا، اور ساتھ میں پھر میں اپنی بیٹی سے بھی اس کو نکاح کراؤں گا۔ اب اس کے بعد جو ہے اور جالوت کا سر کاٹ کے میرے پاس لانا، یہ اعلان کرا دیے تاکہ لوگوں میں جوش پیدا ہو، ہمت پیدا ہو۔ تو یہاں پر داؤد علیہ السلام کی انٹری کیسی ہوئی دیکھیے۔ داؤد علیہ السلام جو ہے ہبرون علاقے میں پیدا ہوئے، اور وہ ان کے والد کا نام جو ہے داؤد بن یسی ان کے والد کا نام تھا، اور وہ جو ہے فلسطین علاقے کی ہی رہنے والے تھے، وہاں کا جو شہر ہے ہبرون، وہاں پر وہ جو ہے پیدا ہوئے تھے۔ تو ان کو بھی یہ خبر پہنچتی جب انہوں بھی کم عمر رہتے، تھوڑا کم عمر رہتے، لیکن غلیل سے کھیلے نا بچپن میں، 2 لکڑیوں کا ایسا رہتا، اس کو چمڑے کا عورت ایسا زور سے مارتے، اس کو فلاخن بھی بولتے، گوپھن بھی بولتے، گوپھن بھی ایک نام ہے اس کا، فلاخن ایک نام ہے، غلیل ایک نام ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو جو ہے نا غلیل چلانے میں بہت مہارت تھی۔
آج بھی دیکھیے فلسطین میں بہت ساری جنگ جو ہے، اب نیا نیا القصام بول کے ایک تحریک ہے، ان کی وجہ سے ان کے پاس ٹیکنالوجی آئی، ان کی وجہ سے ان کے پاس میزائل وغیرہ پہنچے، لیکن جب میزائل نہیں تھے تب وہ لوگ جو ہے غلیل سے لڑتے تھے. تو یہ داؤد علیہ السلام کی طرف سے نظر آتا مجھے. تو آج بھی ان لوگ غلیل اور پتھروں سے جو ہے بنی اسرائیل کا ناک میں دم کرتے، یروشلم میں جو ہے مارتے. تو یہ ان غلیل کو جو ہے اتنا مہارت سے استعمال کرتے تھے، اور انہوں بکریاں چرایا کرتے تھے. بکریوں کے قریب اگر کوئی شیر، کوئی بھیڑیا آتا، غلیل سے کھینچ کے مارتے، تو اس کے پتھر کا جو ہے اتنا سخت نشانہ ہوتا، یا تو وہ بے ہوش ہو جاتا یا تو وہ مر جاتا ایک غلیل کے پتھر سے. سوچو تو ان کی کتنی طاقت سے انہوں غلیل کا پتھر مارا کرتے تھے. تو اس طرح سے جو ہے وہ غلیل چلایا کرتے تھے. اب ان کو پتہ چلتا ہے کہ طالوت نے اس طرح سے یہ اعلان کروایا ہے. اور داؤد علیہ السلام ذرا بہت لمبے نہ تھے اور نہ بہت گڈے تھے. لمبے اور گڈے کے بیچ میں ایک درمیانہ خط رہتا نا، درمیانہ خط کے، اور ایک گٹھیلے شخص تھے، اور آنکھیں ان کی نیلی نیلی تھی، بہت ہی شائننگ والی آنکھیں تھیں، بہت ہی شائننگ والی آنکھیں. اور ان کے پاس اتنی طاقت تھی، کوئی بھی ان کو دیکھتا ان کے بدن کی جو کٹنگ ہے، ایسا یہاں پر گوشت، ایک چوڑا چکلا سینہ اور ایک متناسب خط، یعنی بہت لمبے نہ بہت گڈے، ان کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے کہ کتنا رعب اور کتنا طاقتور آدمی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ چہرے پہ پاکیزگی جھلکتی تھی. بعض لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے چہرے پہ پاکیزگی نہیں جھلکتی، ان کے خباثت جھلکتی، لیکن داؤد علیہ السلام کے چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی. اور بدن پہ بال بھی کم تھے. بعض لوگ بہت بالا والے رہتے نا، سینے پہ بال، ہاتھوں پہ بال، منہ پہ بال، ایسے بڑے بڑے بالا رہتے. تو ایسے بالوں والے نہیں تھے، کم بال والے تھے. اور گورے، انتہائی گورے، جیسے کہ انار کے دانے یہاں پر نچوڑ دیے شاید، ایسا سرخ رنگ کے گورے، اور نیلی آنکھیں تھیں ان کے. تو اتنے جو ہے وہ خوبصورت نوجوان بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ذہن بھی بہت اچھا تھا، ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی. لیکن ابھی نبی نہیں بنے تھے نا، لیکن ان کے ساتھ نبی بننے کے اشارے برابر ان کو ملا کرتے تھے. تو وہ جنگل میں اپنے بکریاں چرا رہے تھے، چل رہے تھے، اور اگر بکریوں کی طرف شیر بھی آ جاتا نا، تو شیر کے اوپر بیٹھ کے سواری بھی کرتے تھے انہوں جنگل کی. اتنی ان کے پاس طاقت تھی، اور شیر کی یوں منڈی مدڑ سکتے تھے، اتنے بہت زیادہ طاقتور تھے. راستے میں جنگل میں چل رہے تھے، اچانک ایک پتھر سے آواز آتی، اے داؤد، میں ہارون علیہ السلام کے زمانے کا پتھر ہوں، انہوں نے مجھے پھینک کر اپنے دشمن کو قتل کیا تھا. تم اپنے فلاخن کو چلانے کے لیے، اپنے غلیل کو چلانے کے لیے مجھے اپنے تھیلے میں رکھ لو، کبھی میں تمہارے کام آؤں گا. حیرت ہوتی ہے ان کو کہ ایک پتھر کیسے بات کر رہا، تو وہ پتھر لے کے رکھ لیتے. پھر تھوڑا آگے جانے کے بعد اور ایک پتھر سے آواز آتی، اے داؤد، میں موسیٰ کا پتھر ہوں، موسیٰ کے زمانے کا، موسیٰ نے مجھے پھینک کر اپنے دشمن کو قتل کیا تھا، تم مجھے اپنے تھیلے میں ڈال لو، کبھی میں تمہارے کام آؤں گا. تو پھر انہوں سوچتے کہ یہ کیا ماجرا ہے، پتھر مجھ سے بات کرنے لگے ہیں، اور ضرور اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، میں یہ پتھروں کی خواہش کو رد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ پتھر بھی اپنے تھیلے میں ڈال لیتے. پھر تھوڑا آگے جانے کے بعد اور ایک پتھر سے آواز آتی ہے، اے داؤد، مجھے رکھ لو، میں داؤد کا پتھر ہوں، تمہارے ہی نام کا پتھر ہوں، تم مجھے پھینک کر جالوت کو قتل کرو گے، اور وہ انعام تم حاصل کرو گے جو طالوت نے وہاں پر اعلان کروایا ہے. تم مجھے اپنے اس میں تھیلے میں رکھ لو، کبھی میں تمہارے کام آؤں گا. تو ان کو بھی رکھ لیتے، اور وہ سوچتے کہ داؤد کا پتھر ہوں، یعنی میں اس پتھر سے کبھی کام لوں گا، بلکہ ان کے ذہن میں یہ خیال آتا. پھر ادھر قریب آنے کے بعد شہر میں جب یہ پتہ چلتا کہ طالوت نے یہ اعلان کروایا ہے کہ جو کوئی جالوت کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو بیٹی بھی دیں گے اور آدھی سلطنت بھی دیں گے، تو جا کے بولتے، میں ہی وہ شخص ہوں جو جالوت کا قتل کر سکتا ہوں، اور جالوت کا سر لا کے آپ کے قدموں میں رکھ سکتا ہوں، مجھے اپنی فوج میں بھرتی کر لیجئے. دیکھے تو کم عمر رہتے انہوں، اور طاقتور تو دکھائی دیتے لیکن عمر میں کم رہتے. پھر بھی آواز میں اتنی رعب رہتا، آواز میں ایسی حتمی بات رہتی ان کے کہ ان کی آواز کی گرج اور ان کی آواز کی یقین سے جو ہے طالوت ان کو اپنے ساتھ لے کے نکلتے. اب یہاں پر سامنے جب مقابلہ ٹھہر جاتا، آمنے سامنے لڑائی شروع ہونے سے پہلے جالوت اعلان کرتا، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے، مجھ جیسے شیر سے ٹکر لے. اس طرح سے جو ہے وہ پھر کے گھوم کے جو ہے دعوت کے لیے لوگوں کو پکارتے رہتا. تو داؤد علیہ السلام پیچھے رہتے، سب سے کم عمر ہے بول کے ان کو پیچھے رکھے رہتے، صفوں کو چیر کے آ کے بولتے، میں تیرا مقابلہ کروں گا، میں تجھے قتل کروں گا. ان کے ہاتھ میں کیا رہتا، ایک لاٹھی جو بکریوں کو چرانے کے لیے ایک ڈنڈا رہتا، رکھتے نا ساتھ میں، ایک لکڑی جو رکھتے، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ساتھ، ایسی انہوں بھی ایک لاٹھی اپنے ساتھ رکھتے. تو انہوں کیا ہوتا، میں کوئی کتا ہوں جو تو اپنی یہ لکڑی سے مجھے ہکال دے گا تو
جا تجھ جیسے کم عمر کے ساتھ، تجھ جیسے حقیر آدمی کے ساتھ میں نہیں لڑتا. تو داؤد علیہ السلام بولتے میری نظر میں تو کتا ہی ہے اور میں ہی تجھے قتل کروں گا، دیکھ لینا. بولتے اس کو غصہ آ جاتا، میں اتنا بڑا طاقتور حکمران، مجھے ایک بچہ للکار رہا بول کے اس کو غصے سے جو ہے گالی گلوچ شروع کرتا. داؤد علیہ السلام سکون سے اس کی باتیں سنتے، آہستہ سے ایک پتھر نکالتے اور قدرتی طور پر معجزہ یہ ہو جاتا کہ وہ تینوں پتھر مل کے کیا ہوتے، ایک پتھر ہو جاتے. جو ہارون علیہ السلام کا پتھر رہتا، جو داؤد علیہ السلام کا پتھر رہتا اور جو موسیٰ علیہ السلام کا پتھر رہتا، تینوں پتھر مل کے ایک ٹکڑا ہو جاتا ان. تو وہ اس کو آہستہ سے نکال کے اپنے غلیل میں رکھ کے صرف اس کے پورے پیتل میں ڈھکا ہوا رہتا، ایک یہاں پر ایک جگہ باقی رہتی اس کی. اتنی طاقت سے کھینچتے، اچانک ہوا کا جھونکا آ جاتا. ہوا کا جھونکا ایسا خطرناک آتا کہ وہ ایک پتھر جا کے 3 پتھر ہوتے پھر ہوا میں. ایک کان میں ادھر گھستا، ایک کان میں ادھر گھستا اور داؤد علیہ السلام کا پتھر اس کی پیشانی پہ لگتا. جو 60 سیر وزنی انہیں جو ٹوپی پہنا تھا وہ ہوا میں ایسا اڑ کے گرتا جیسا کہ ایک سوکھا ہوا پتا ہو. سر کے اوپر سے ٹوپی نکل کے جیسے ہی گر جاتی انہیں دھڑام سے گر جاتا. گرتے ہی داؤد علیہ السلام اپنی تلوار نکال کے اس کا سر بدن سے الگ کر دیتے. جیسے ہی سر اس کا جدا ہوتا اور اس کی منڈی اٹھاتے، اس کی فوج میں سراسمگی پھیل جاتی، یعنی کہ بدحواسی پھیلتی. ہمارا سردار مارا گیا، ہمارا بادشاہ مارا گیا. سب حواس باختہ ہو جاتے، یعنی ان کے پورے 5 سینس جو رہتے کچھ بھی صحیح کام نہیں کرتے رہتے، کیا کرنا. اور وہ سر لے کے جا کے طالوت کے قدموں میں ڈال دیتے. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل جیتتے. بنی اسرائیل جیتنے کے بعد وعدے کے مطابق طالوت جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے بھی کرتے، پھر آدھی سلطنت دیتے. تو اس طرح سے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیتے. اب بادشاہ بن جاتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہلے ہی بول دیے تھے طالوت کو کہ یہ آگے ہمارا نبی ہوں گا، اس کو اپنی فوج میں رکھو بول کے وہی ہوئی تھی طالوت کو. تو انہوں جو ہے کیا کرے، ان کے اوپر بھروسہ تھا ان کو کہ کسی دن یہ نبی بنیں گے. پھر ایک دن اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا. اور ان کے پاس کیسی کیسی صفت تھی معلوم ہے؟ اتنی پیاری سی آواز تھی ان کی. آواز میں جو ہے ایسا اونچ نیچ اتار چڑھاؤ اتنا بہترین تھا کہ جب انہوں کوئی چیز پڑھتے تو پرندے ہوا میں رک جاتے تھے، اور ان کے ساتھ پہاڑ اور ان کے ساتھ پرندے اور ان کے ساتھ درخت تینوں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے. داؤد علیہ السلام اتنا پیارا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ تینوں چیزیں بھی یہ کرتے تھے. اور تمام جانوروں کی بولی بھی داؤد علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی. داؤد علیہ السلام کے پاس جو ہے جانور سے بات کرنے کی صلاحیت تھی. تو یہ تمام صلاحیتیں ان کے پاس تھے. اور اسی طرح سے دیکھیے ایک حدیث میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے ایک صحابی ہے، ایک دن انہوں جو ہے اپنے قبیلے کے اپنے ٹینٹ کے خیمے کے باہر بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے. اللہ کے رسول کا وہاں سے گزر ہوتا تو جیسے ہی وہ قرآن کو سنتے رک جا. حدیث ہے، یہ صحیح حدیث سے ہے کہ ابو موسیٰ اشعری قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو آنے کے بعد جو ہے بولتے کہ مجھے لہن داؤدی مل گئی، یعنی مجھے پتا چلا کہ لہن داؤدی کیسی تھی، مجھے بھی کچھ حصہ ملا. تم جو ہے قرآن کی تلاوت ایسے کرتے ہو جیسے داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے. تو نبی ہے نا اللہ کے رسول بھی، ان کو پتا تھا کہ کیسے جو ہے داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. اور مزامیر بولتے ہیں اس کو، آلات. مزامیر کے معنی ہے آلات. تو مزامیر میں جو ہے داؤد علیہ السلام کی مزامیر، وہ بانسری چلانے میں بھی بہت ماہر تھے. اور پھر ان کی آواز میں بھی ایسا زیر و بم تھا، اور ان کی آواز میں بھی ایسا تھا کہ درخت کے پتے پر جو ہے نشہ چھا جاتا تھا. ہر چیز جھومنے لگتی تھی جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے. اور زبور کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں زبور کے معنی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ٹکڑے کے ہیں، ایک پارے کے ہیں. توریت کو ہی کمپلیٹ کرنے والی زبور تھی گویا کہ ایک پارا یا ایک ٹکڑا بولے تو اتنا مختصر ہی جو ہے ان کے اوپر نازل ہوئی کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. زبور کس پر نازل ہوئی؟ داؤد علیہ السلام پر. اتنی بہترین تعریف اور اتنی بہترین جو ہے ان کا پڑھنے کا انداز ہوا کرتا تھا کہ لہن داؤدی کہا جاتا ہے اس کو. جس کو بھی یہ نصیب ہوتی اچھے انداز میں قرأت کرنا، اس کو لہن داؤدی کہا جاتا ہے. آپ کی آواز بہت ہی شیرین زبان تھی. اور ایک بات دیکھیے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جالوت کو قتل کر ڈالا. داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا علم دیا. تو داؤد علیہ السلام کو اور ایک صفت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر وہ چیز کا علم دیا جس کا وہ علم چاہتے تھے، حاصل کرنا چاہتے تھے. اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بادشاہ بنا دیا تو ساتھ میں وہ اعلیٰ دماغ، وہ دانائی، وہ بھی ان کو عطا کی. اور جس کسی چیز کے بارے میں ان علم حاصل کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دی.
اور اس سے پہلے دیکھیں بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، ایک بیٹا جو ہے آل لاوی جس میں جو ہے نبوت چلا کرتی تھی، اور ایک بیٹا جو ہے یہودا بن یعقوب، ان کے خاندان میں بادشاہت چلا کرتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جب بادشاہت دی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بادشاہت کے ساتھ نبوت بھی دی، اور اتنی نبوت کے علم کے ذریعے سے، علم دین کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے سے بادشاہت چلایا کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ جیسے ہم آدم علیہ السلام کے قصے میں سنے تھے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو سب سے پہلے خلیفہ کا لفظ آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں یہاں پر سورہ صاد میں بولیں کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے، تم ہمارے دیے ہوئے علم کے مطابق لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو ان کے پاس جو ہے فیصلہ کرنے کی قوت بھی بہت زبردست تھی، اور انتہائی بہترین انداز میں جو ہے وہ بادشاہت کر رہے تھے۔ اتنی بہترین انداز میں بادشاہت کرتے تھے کہ کیا کرتے تھے، روزانہ رات کو بھیس بدل کے لوگوں کے پاس جاتے اور پوچھتے کیا تمہارا بادشاہ کس طرح سے ہے، تمہارا بادشاہ کیسا ہے۔ تو سب لوگ ان کی دانائی سے اور ان کی فراست سے اور ان کے بہترین انتظام کرنے کی وجہ سے ایک پرسکون ماحول تھا بادشاہ ان کے زمانے میں، ہر کوئی خوشحال تھے ان کے زمانے میں، ہر کوئی جو ہے تعریف کرتے تھے کہ ہمارے بادشاہ تو بہت اچھا ہے، ہمارے بادشاہ میں کوئی خامی نہیں ہے۔ ایک دن مگر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کی غلطی ان کو بتائی جائے۔ ان کی غلطی کیا تھی کہ بادشاہ جب تھے تو انتظام کرنے حکومت کا ان کو وقت نہیں ملا، اور پھر رات میں تھوڑا سونا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، تو اس میں بھی جو ہے انہوں کبھی دھیان نہیں دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا دھیان بتانے کے لیے اور ان کی جو غلطی ہے ان کو بتانے کے لیے فرشتے کو آدمی کی شکل میں ٹھہرا دیتے، فرشتے کو جو ہے بھیجتے، روز کی طرح جو ہے داؤد علیہ السلام آ کے پوچھتے تمہارا بادشاہ کیسا ہے۔ وہ دراصل وہ آدمی کون رہتا، وہ فرشتہ رہتا جو ان کو ان کی غلطی کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجے رہتے۔ تو ان بولتا ہمارے بادشاہ تو بہت اچھا ہے، بہت ہر طرح سے سکون ہے، لیکن ایک خامی بادشاہ میں ہے۔ تو داؤد علیہ السلام پریشان ہو جاتے کہ میرے اندر کیا خامی ہے جو میں آج تک توجہ نہیں کر سکا۔ پوچھتے بتاؤ کیا خامی ہے مجھے۔ تو انہوں بولتے کہ ہمارا بادشاہ جو ہے اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا پورا خرچ جو ہے شاہی خزانے پہ ڈال کے رکھا، بیت المال پہ ڈال کے رکھا ہے، بیت المال سے جو ہے وہ پیسہ لے کے اپنا گھر چلاتا ہے۔ دیکھیے اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور ان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ انہوں شاہی خزانہ سے اپنے گھر والوں کا خرچ لے کے جو ہے استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انہوں بادشاہ ہوں گے، وہ شاہی خزانہ، وہ بیت المال جو ہے عوام کا ہے، بادشاہ کو خود اپنی کمائی کی فکر کرنا چاہیے۔ جبکہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یہ قطعی ناپسند ہے کہ انہوں بادشاہ ہوں گے لیکن اپنا ذاتی خرچ تو خود تم اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے۔ تو جیسے ہی ان کو اپنی غلطی کا، اپنی خامی کا احساس ہوتا ہے کہ ارے ہاں میں بیت المال پہ بوجھ ہوں، تو گھر آ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہنر عطا فرما کہ میں اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا، اتنا کہ وہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، ایسا نرم جس موم بتی کو آپ موم بتی جانتے نا کیسا نرم رہتی موم بتی، آپ اس کو چپٹی موم بتی بناؤ، کھڑی موم بتی بناؤ، رنگ والی بناؤ، جیسے بھی بناؤ موم بتی آپ اپنے ہاتھ میں جیسا مولڈ کر سکتے، ایسا انہوں لوہے کو مولڈ کرتے تھے۔ تو دیکھیے وہ زمانے میں تو دیکھیے معجزہ تھا، لیکن آج ہم سائنس اور ترقی یافتہ زمانے میں ہم جی رہے، تو ہم کو جو ہے یہ بات محسوس ہوتی کہ کس طرح سے انہوں کرے ہوں گے۔ ایک آپ سائنس میں پڑھے ہوں گے نا کہ ایک شعاع جو رہتی جس کو مفرد لہر کو جو ہے لیزر روشنی کہا جاتا ہے، اور ایک عام روشنی رہتی جب اس کو پریزم سے گزارا جائے تو انہیں 7 کلر کی روشنیاں، وبگر جو بولتے یا پھر ریمبو جو آپ بولتے، جو 7 کلر کی روشنی میں بٹ جاتی جب اس کو پریزم سے گزارا جاتا۔ لیکن ایک رنگ کی جو روشنی رہتی، جو لیزر روشنی رہتی، اس کو جب جو ہے پریزم سے آپ گزاریں تو وہ ایک ہی رہتی، اور اس کی جو شعاع رہتی وہ بالکل اسٹریٹ، اور اس کا جو ہے خطر جو ہے بہت چھوٹا رہتا، اور جس سے اس میں اتنی طاقت رہتی۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمارے جسم میں جو ہے
मुफर्रद यानी सिंगल रोशनी भी रहती, और मुरक्कब रोशनी यानी कि आम रोशनी जिसमें जो 7 रोशनियां जो शामिल हैं वो मुरक्कब उसको कहा जाता है उर्दू में, और मुफर्रद बोले तो सिंगल को कहा जाता है। तो मुफर्रद रोशनी भी हमारे हाथों में रहती, और आम रोशनी जो कई रोशनियों का मजमुआ है, मुरक्कब रोशनी की लहरें, वो भी हमारे जिस्म में रहते। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़र्रा बनाते रहते और ख़ुद और दूसरी अशिया बनाते तो अपने हाथों में से जो है मुफर्रद लहरों को गुजारा करते थे, जिससे जब मुफर्रद लहर गुज़रती है तो हाथ में वो चीज़ नरम हो जाती, तो उनके हाथ में लोहा नरम हो जाता। आज भी जो है तुर्की के तोप कॉपी म्यूज़ियम, तुर्की में एक म्यूज़ियम है तोप कॉपी म्यूज़ियम, इसमें दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की एक लोहे की हंडी रखी हुई है जो इस तरह बनाई गई है जैसे कुम्हार हाथ से हंडी बनाता है। हंडी कैसी बनाते, ऊपर एक गोट रहती, फिर उसके बाद जो है बीच में दबा या गर्दन की तरफ दबी हुई रहती, फिर नीचे से चौड़ी रहती। तो ऐसे में लोहे की बनाना और हाथ से बनाना बिना कुम्हार के जैसा, तो कितनी महारत थी होंगी सोचो। तो ये तमाम महारत जो है इनके पास हुआ करती थी, और लोहा जो है उनके पास तकरीबन देखिए 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, जब लोहे को भट्टी में डाल के जब आग में तपाया जाता है लोहे को 1539 सेंटीग्रेड जो है जब तप जाता उन, तो लोहा नरम होता। तो ऐसा वो अपने उंगलियों से जो है सिंगल रोशनी लेज़र रोशनी गुजार कर लोहे को नरम करके ज़र्रें बनाते थे, बारीक बारीक काड़ियाँ बनाना, फिर उन काड़ियों को जोड़ के एक लिबास बनाना, और कभी जो है लोहे की सिंगल पदर से जो है लिबास बनाना जो जंगों में इस्तेमाल होती हैं, जिनसे तलवारों से मारने लगना, भाले का मारने लगना, नेज़े का मारने लगना, या फिर जो है कोई चीज़ आके नहीं चुभना। जंग में अपनी सेफ्टी के लिए जो लिबास पहनते हैं उसको ज़र्रा बोलते। तो वो ज़र्रे जो है दाऊद अलैहिस्सलाम बनाया करते थे, और सबसे पहले ज़र्रा अगर किसी ने बनाई है तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाई है। और वो ये उनकी तरफ जाता है ये कि इसके बनाने वाले, इसके मौजिद जो है दाऊद अलैहिस्सलाम है। मौजिद बोले तो ईजाद करने वाला, इन्वेंट करने वाला, तो ये दाऊद अलैहिस्सलाम हैं सबसे पहले इसको इन्वेंट करने वाले। फिर उसके बाद में देखिए वो एक ज़र्रा को ना 600 दिरहम में बेचते, 200 दिरहम तो अपने लिए रख लेते, और 400 दिरहम जो है गुरबा को, मसाकिन को, लोगों को बुलाकर जो है जो हकदार हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके ऊपर खर्च करते थे। और जब से उन्होंने ज़र्रा बनाना शुरू किए ता हयात अपनी आखिरी सांस तक ज़र्रे बनाते और अपना पेट खुद पालते। तो ये देखिए कितनी बड़ी ये है, कैसा अल्लाह ताला जो है बादशाहों के साथ भी ये किए हैं, कैसा उनको जो है अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया है। ये नहीं कि मनमानी जो है बादशाह का होने के नाते अपना शाही खर्च जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, शाही तरीक़े से जी रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल सादगी ज़िंदगी उनकी हुआ करती थी, और बकरियां पहले चराया करते थे। फिर उसके बाद में लोहे के सामान उन्होंने बनाना शुरू किया, और उनके बारे में सिफ़ात में आता है कुरान और हदीस में कि अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल बेहतरीन रोज़ा कौन सा है, तो अल्लाह के रसूल बोले थे सौम दाऊदी, मतलब दाऊद अलैहिस्सलाम जिस तरह से रोज़ा रहते थे। उनके सिफ़ात में जो है उनकी तारीफ़ में अहादीस में आता है कि आप एक दिन रोज़ा रहते थे दाऊद अलैहिस्सलाम, और एक दिन रोज़ा नहीं रहते थे। जिस दिन रोज़ा नहीं रहते थे उस दिन जो है ताकत के साथ रहते, और एक दिन अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनकी आधी उम्र रोज़े में गुजरी, आधी उम्र बग़ैर रोज़े के गुजरी। और फिर जो है रात में अल्लाह ताला के साथ इबादत करना, अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ना और इबादत में मशगूल रहना, गिरिया वज़ारी करना, और अल्लाह ताला को रो रो के याद करना, और अपने लिए जो है गुनाहों की मग़फ़िरत। हालांकि नबी तो कोई गुनाह नहीं करते, लेकिन नबी होने के साथ साथ उनके अंदर इतना रोना था कि उन्हें अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते थे कि अपना, ये उनके सिफ़ात हैं। देखिए हम आज ऐसा करते क्या, आज हम कितने गुनाह करते, कभी अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के हम रोए, लेकिन उन्होंने नबी होकर कोई गुनाह नहीं करके भी उन्होंने इतना गिरिया वज़ारी करते थे कि अल्लाह के रसूल उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि और दाऊद जो है नमाज़ पढ़ने वाले थे, रोज़ा रहने वाले थे, और लोगों के दरमियान हतमी फ़ैसला करने की सलाहियत थी। उनकी फ़ैसला करने की सलाहियत कैसी थी, एक पुरज़ोर फ़ैसला करना। अब वो पुरज़ोर फ़ैसला करने के ताल्लुक़ से देखिए और एक वाक़या आपके सामने आता है, कुरान में भी ये जो है इस वाक़े का जिक्र किया गया है। लेकिन तौरात वालों को तो आप जानते, बनी इसराइल जो हर बात को मनगढ़ंत पेश करते, और आज तौरात अपनी असली हालत में भी नहीं है। और बनी इसराइलियों के पास एक बुरी खसलत ये भी थी, जब किसी से कोई गुनाह करना रहता, उनको कोई नया गुनाह करना है, तो पहले उन्होंने अपने नबियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, नबियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर ये गुनाह जायज़ है बोल के गुनाह करते थे।
حالانکہ جبکہ ایسا قطعی نہیں ہے، نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور وہ معصوم ہوتے ہیں، کوئی خبیث حرکت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ان کا ماتحت ایک بادشاہ جو ہے وہ بغاوت کرتا تو داؤد علیہ السلام کیا کرتے، اس کو دبانے کے لیے 400 کا لشکر لے کے نکلتے۔ وہ 400 کا لشکر لے کے نکلتے، جب وہ بادشاہ کو پتہ چلتا کہ داؤد علیہ السلام نکلے، اس کی بیوی کو پتہ چلتا، تو ان بستی کے باہر جب داؤد علیہ السلام پڑاؤ ڈالتے تو ایک بہترین دعوت کرتی اور ایک بہترین انداز میں یہ بولتی کہ اے بادشاہ، میرے شوہر نے غلطی کی ہے، ہم جو ہے آپ کے ماتحت ہیں، ان کی یہ غلطی ہے، یہ اس بول کے اس کو اتنے بہترین انداز میں بول کر کیا کرتی، ان کو کھانا وینا کھلا کے کر کے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر کے معافی مانگ کے وہ جنگ کو ٹلا دیتی۔ تو داؤد علیہ السلام کے ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے خیال آتا کہ کتنا بہترین انداز میں یہ عورت اپنی بات رکھی، یہ عورت کی جو ہے بات بہت بہترین انداز میں ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر ایسی عورت میری بیوی ہوتی یا میری بیوی میں ایسی صلاحیت ہوتی، تو وہ عورتوں میں کام کرتی اور میں مردوں میں کام کرتا۔ صرف ذہن میں خیال آ کے چلے جاتا، نہ اس کو دیکھتے، نہ اس کے ساتھ ملتے، نہ اس کو جو ہے کچھ بولتے، واپس چلے جاتے۔ ذہن میں یہ خیال بھی کیوں آیا بول کے اللہ تعالیٰ کو ٹوکنا چاہتے، جبکہ تورات میں اس واقعے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، جو ہے اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے اور پھر جو ہے اس عورت کو اپنے نکاح میں زبردستی لینا چاہتے تھے اور اس کے شوہر پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ تو چھوڑ دے، میں اس سے شادی کر لے۔ تو یہ سب بیکار بکواس ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی قصہ جو ہے اصل نہیں ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، اور یہ ان کے پاس ان کی حرمت کو جو ہے ان کی حرمت کو جو ان کی حرمت کی بے حرمتی کرتی ہے، ان کی بے عزتی کرتی ہے۔ علی رضی اللہ کے زمانے میں بھی ایک شخص نے ایسے ہی کہا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے زنا کیا۔ علی رضی اللہ نے کہا اس شخص کو بلا کر، تم نے نبی کے اوپر تہمت لگائی ہے، نبی گناہوں سے پاک ہوا کرتے ہیں، میں تم پر 2 حد جاری کروں گا۔ ایک حد تو اس بارے میں کہ تم جو ہے نبی کو زنا کرنے کا جو ہے فیصلہ لگا رہے، اور دوسرا جو ہے گناہ بھی کون سا گناہ، زنا جیسا گھناؤنا غلیظ گناہ جو ہے تم اس کے اوپر لگا رہے۔ زنا کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی معصوم شخص کے اوپر زنا کا الزام لگایا جائے تو اس کو 80 کوڑے مارو بلکہ ہے قرآن میں۔ تو ایک 80 کوڑے اس بارے میں پڑیں گے تم کو کہ تم نے نبی کے اوپر یہ الزام لگایا، دوسرا جو ہے نبی کی شان میں گستاخی کی کہ تم نبی کو جو ہے اتنا غلیظ گناہ کرنے والا سمجھا، تو یہ 2 حد میں تم پر جاری کروں گا۔ تو علی رضی اللہ اس طرح سے بولا کرتے تھے کہ نبی جو ہے گناہوں سے پاک ہیں، اور خود ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ گناہوں سے نبی پاک ہوا کرتے ہیں، اور قرآن میں تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے کہ وہ زمین میں خلیفہ بنائے گئے تھے، اور پھر جو ہے وہ بہت عبادت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے شخص تھے۔ تو یہ سراسر تہمت ہے جس کی وضاحت قرآن میں اس انداز میں آئی ہے۔ جب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا نا کہ وہ میری بیوی ہوتی اچھا ہوتا، تو اتنی ہی بات پر اللہ تعالیٰ دیکھیے ان کو کیسے پکڑتے ہیں قرآن میں، کہ 2 شخص ان کے گھر میں روم میں ان کے دیوار پھلانگ کر داخل ہوتے۔ ایک بادشاہ جو اپنے گھر میں سیکیورٹی میں رہتا، اس کے روم میں، اس کے اپنے روم میں 2 شخص آنا بولے تو وہ کوئی فرشتے ہی ہو سکتے۔ تو داؤد علیہ السلام چونک کے اپنے بستر سے اٹھتے کہ دروازے تو پورے بند ہیں، یہ 2 میرے روم میں کیسا، یہ سوچتے ہی رہتے۔ تو اس میں سے ایک شخص بولتا، اے بادشاہ، ہمارے مقدمے کا فیصلہ کرو، یہ شخص کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور یہ چاہتا ہے کہ میری 1 دمبی بھی لے لے، تو کیا یہ مجھ پر ظلم نہ ہوگا؟ تو بادشاہ جیسے ہی یہ سنتے، داؤد علیہ السلام جیسے ہی یہ بات سنتے، سمجھ جاتے، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے ہمارے اسلام کی طرح 4 شادیوں کا حکم نہیں تھا، بلکہ وہ کئی شادیاں کر سکتے تھے، اور داؤد علیہ السلام کے بھی کئی بیویاں تھے۔ تو انہوں سمجھ جاتے کہ میرے ذہن میں جو خیال آیا کہ کاش یہ میری بیوی ہوتی اور اچھا ایسا عورتوں میں سمجھاتی، اس بات پر میرا رب مجھے تنبیہ کر رہا ہے بول کے فوری سمجھ میں آ کے کیا بولتے، ہاں جب لوگ آپس میں رہتے بستے ہیں تو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، یقیناً اس نے ظلم کیا ہے یہ سوچ کر کے تمہاری 1 بکری بھی لے لے، تمہاری 1 دمبی بھی لے لے، اس نے ظلم کیا ہے بول کے جب اس کا فیصلہ سناتے رہتے تبھی ان کو فیل ہوتا کہ میں نے بھی تو ایسا سوچا تھا۔ فوری سجدے میں گر کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے کہ میرے ذہن میں یہ خیال ہی کیوں آیا، یہ خیال نہیں آنا تھا۔ یعنی صرف ایک خیال پر جو ہے دیکھیے انہوں کتنا رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے قرآن میں کہ ہماری طرف گریہ وزاری کرنے والا، رونے والا، گڑ گڑانے والا اور اللہ کو راضی کرنے والا شخص تھا۔
اور جبکہ اس کے مقابلے میں قرآن کے مقابلے میں تورات والے کیا کرتے ہیں، داؤد علیہ السلام پر یہ الزام لگاتے. تو یہ قطعی غلط ہے. داؤد علیہ السلام کے فیصلے بہت حتمی ہوا کرتے تھے، بہت ہی فراست والے فیصلے ہوا کرتے تھے، اور ان کے فیصلوں سے جو ہے ہر کوئی راضی رہا کرتا تھا. اور پھر دیکھیے اور ایک واقعہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوا کہ وہاں فلسطین کا ایک شہر ایلا بول کے ہے. ایلا کے لوگوں میں کیا ہے، ان کا اپنا بزنس کیا تھا، مچھلیاں پکڑنا، بیچنا اور اس کی کمائی حاصل کرنا، یہ پیشہ تھا. تو سبت کا قانون بول کے قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، اس واقعے کا ذکر. سبت ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے. جس طرح مسلمانوں کے لیے عید المومنین جمعہ کا دن ہے، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقدس دن ہے. تو ہفتے کا دن ان کے پاس مقدس دن ہوا کرتا تھا، اور اس دن ان کو روزہ رکھنا اور سارا دن عبادت کرنا، نہ مچھلیاں پکڑنا نہ مچھلیاں بیچنا. دنیا کا کوئی کام کرنے کا حکم نہیں تھا، بس اللہ کی عبادت کرنا یہی حکم تھا. تو وہاں کے ایلا شہر کے لوگوں نے کیا کیا، یہ ہفتے کے دن مچھلیاں امنڈ کے آتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کام سے منع کرتے تو وہ کام جو ہے میں آزمائش رکھتے، بندہ میری بات سنتا یا دنیا کی طرف جاتا. تو اسی دن جو ہے مچھلیاں امنڈ کے زیادہ آتے تھے. تو لوگ کیا کرنے لگے، پہلے جمعہ کے دن دریا کے طرف گڑھے کھود کر جو ہے اتوار کے دن آتے اور خوب سارے مچھلیاں اس گڑھے میں جمع ہوتے، بیچ کر اس کو پیسے حاصل کرتے. جمعہ کے دن گڑھے کھودتے، اتوار کے دن آتے، ہفتے کے دن عبادت کر کے اتوار کے دن آتے اور مچھلیوں کو جو ہے حاصل کرتے. پھر اس میں سے تھوڑے لوگوں کی نیت خراب ہوتی، ان لوگوں سوچتے ارے ہفتے کے دن جب مچھلیاں اتنی آ رہی ہیں تو کیوں نہ ہم جو ہے اس مچھلیوں کو جو ہے پکڑنا شروع کر دیں. یہ سوچ کر کیا کرے، ہفتے کے دن کا روزہ، ہفتے کے دن کی عبادت سب کچھ چھوڑ کر کھلا نافرمانی کر کے وہ مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیے. مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیے. اس میں سے دوسرا گروہ ایک ایسا بن گیا جو خود مچھلیاں تو نہیں پکڑتا تھا، عبادت خود کرتا تھا، لیکن ان کو ٹوکتا نہیں تھا. یہ تم کیا غلط کر رہے ہو، کیوں ہفتے کے دن کی تم حرمت کو خراب کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. اس طرح کچھ نہیں بولتے تھے، خاموش رہتے تھے. اور ایک گروہ کیا تھا جو خود تو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا اور دوسروں کو بھی مچھلیاں پکڑنے سے روکتا تھا، اور صاف بولتے تھے کہ یہ تم منکر کام کر رہے، تم غلط کام کر رہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے اور تم یہی کام کر رہے ہو، یہ غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دیا ہے، عبادت کرو. لوگوں کو جو ہے ڈانٹتے رہتے تھے، ڈپٹتے رہتے تھے، لیکن وہ کھلا یہ کرنے لگے. تو داؤد علیہ السلام بھی جو ہے آ کے دیکھے ایلا شہر کو اور وہاں کے لوگوں کو منع کرے، لیکن وہ لوگ نہیں سنے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیے کہ اب ان کا وقت ختم ہو گیا، ان پر وہ عذاب لے آؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ بولے. تو ان پر جب عذاب آیا تو بتاؤ آپ لوگ کن پر عذاب آیا ہوگا. 2 گروہ پر عذاب آیا، ایک جو کھلا نافرمانی کر رہا تھا، دوسرا وہ جو لوگوں کو نہیں روکتا تھا، خالی خود عبادت کرتا تھا، ان پر بھی عذاب آیا. تو جبرائیل علیہ السلام بولے یا اللہ وہ لوگ تو مچھلی نہیں پکڑ رہے، پھر ان پر کیوں عذاب؟ تو اللہ تعالیٰ بولے اس لیے ان پر عذاب ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے. یعنی کہ مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو کیا چاہیے کہ خود بھی نیکی کرے اور دوسروں کو برائی سے بھی روکیں. خالی خود نیک بن کے ہیں، دوسروں کو برائی سے نہیں روکے تو ان پر بھی عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. کیونکہ دوسروں کو برائی سے روکنا، یہ نہیں روکنا برائی سے، یہ خود ایک بڑا گناہ ہے، نہیں ان المنکر. تو یہاں پر یہ کرنا چاہیے. آج ہمارے پاس دیکھیے لوگ کیسا ہوتے ہیں، اپنے گھر کا کھا کو باہر کی فکر کیوں کر رہے ہیں. کیوں رے خاصی دبلا ہو رہا گاؤں کی فکر میں، اپنا کھا رہے ہیں، اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر کیوں کر رہے ہیں. اس طرح سے آج ہمارے پاس بھی بولتے دیکھیے. لیکن نبیوں کی آپ سیرت پر غور کریے، وہ خود بھی نیک رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ میری قوم بھی نیک بنے اور ہم سب جنت میں جائیں. تو یہ نبیوں کی فکر ہے، ہم کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ لوگوں کی فکر کر کے ان کو بھی برائی سے روکنا چاہیے. یہ بھی ہمارا اسلام کا حکم ہے. تو جب ان کے اوپر عذاب آیا یہ 2 گروہ پر، آپ جانتے کون سا عذاب آیا؟ اتنا سنگین اور اتنا برا عذاب کہ جتنے بھی جوان تھے بندر بنا دیے گئے اور جتنے بھی بوڑھے تھے وہ سور بنا دیے گئے. وہ لوگ جسمانی اعتبار سے بندر اور دماغ برابر انسانوں کی طرح چل رہا، اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے، اور جسم ہے کہ ان کا بندر کا ہو گیا. اور سور بھی جو ہے انسانوں کا جسم ہے، انسانوں کا جو ہے دماغ ہے، بدن جو ہے سور کا ہو گیا. اب سور کیا کھاتا، وہی کھانا شروع کر دیا، اور گندگی سے کراہت بھی ہو رہی، لیکن اب سور بن چکے ہیں وہ لوگ، وہی کرنے والے. کھجا کے آپس میں ایک دوسرے کو اتنی تکلیف دہ ہوئی حالت ان کی.
بہت زیادہ ان کی حالت تکلیف دہ ہوئی. ایک عذاب ان کا خطرناک اللہ تعالیٰ نے سبت کا قانون توڑا بول کے بندر اور سور بنا دیا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول آج کے جو یہ سور اور بندر ہیں کیا یہ وہی بنی اسرائیل ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو چند دن میں وہ لوگ ہلاک ہو جاتے. تو اس وقت کے جو سور اور بندر بنائے گئے تھے وہ تو ہلاک ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے جب زمین بنائی، آدم اور حوا جب پہلا جوڑا بنائے، ہر ایک جانور کا، ہر ایک پرندے کا جیسا ایک جوڑا بنائے، تو اس وقت بندر اور سور کا بھی جوڑا بنائے تھے، وہ وہی ہے. جن پر عذاب آیا تھا وہ بندر اور سور بن کے اس عذاب میں، اس کی تکلیف میں، وہ چند دنوں کے بعد وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی. ایلا شہر کی جو ہے وہ 2 گروہ ہلاک ہو گئے، اور باقی کون رہ گئے؟ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اور لوگوں کو برائی سے روکتے تھے. تو ہمیں جو ہے یہ سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ ہم خالی نیک بن کے رہے تو نہیں چلتا، بلکہ لوگوں کو بھی جو ہے نیکی کی طرف بلانا چاہیے. تو یہ ایک واقعہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا. پھر اور دیکھیے ایسے ہی جو ہے ایک بہترین حکومت ان کی چلتے رہی، اور تقریباً ان کی عمر جو ہے 100 سال رہی. 100 سال میں ان کی وفات ہوئی. 40 سال ان کی حکومت رہی. ہفتے کے دن ان کا انتقال ہوا، اور سیہون میں جو ہے وہ دفن ہوئے. اور جب ان کا انتقال ہوا صرف علماء کی تعداد 40,000 تھی، اور پھر عام عوام الناس تو بہت زیادہ کثرت میں تھے. اتنی کثرت کہ ہر کوئی رو رہا تھا، ہر کوئی جو ہے داؤد علیہ السلام کے لیے غمگین تھا. جو پہلے جو ہے سب سے پہلے ہارون علیہ السلام کے لیے غمگین تھے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے غمگین تھے. پھر تیسرے نمبر پر اگر انہوں حد سے زیادہ کسی کے لیے غمگین تھے تو وہ داؤد علیہ السلام تھے. تو یہ تینوں کے لیے جو ہے بنی اسرائیل بہت زیادہ غمگین رہے، کیونکہ بہت چاہتے تھے داؤد علیہ السلام کو، کیونکہ انہوں بہترین انداز میں حکومت کرے نا، اس لیے. اور جب ان کا انتقال ہو رہا تھا ہفتے کے دن، اور ان کی عادت تھی کہ دروازے وغیرہ سب بند رکھتے تھے. جب گھر میں آتے یا گھر سے باہر جاتے دروازے وغیرہ بند کیا کرتے تھے. تو ایسے ہی دروازے بند تھے، ایک آدمی ہال میں ٹھہرا ہوا تھا. تو بیوی ان کی دیکھ کے چیختے، پکارتے، بولتے کہ ایک آدمی کیسا یہاں پر اندر ہے. تو داؤد علیہ السلام بولتے میں نے تو پورے دروازے کھڑکیاں بند کر دی ہیں، تم کہاں سے آئے؟ تو وہ شخص بولتا مجھے دروازے کھڑکیاں اور دیوار کوئی چیز نہیں روک سکتی، میں تو کہاں سے بھی آ سکتا ہوں، میں اپنے رب کا بھیجا ہوا فرستادہ ہوں. تو وہ سمجھ جاتے یہ ملک الموت ہے، میری روح لینے آئے ہیں. پھر انہوں بولتے ہاں، پھر وہ فرشتہ بولتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو یاد کیا ہے. تو داؤد علیہ السلام بھی راضی خوشی جو ہے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے. تو ان کا جو ہے انتقال کس دن ہوا؟ ہفتے کے دن ہوا، جو ان کے لیے مقدس دن تھا. اس طرح جو ہے داؤد علیہ السلام کی ایک بہترین جو ہے داؤد علیہ السلام نے حکومت کی، اور بیت المقدس میں جو ہے پھر سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر بھی جو ہے وہ شروع کر رہے تھے، لیکن کمپلیٹ نہیں کر سکے. جالوت جو ہے ہیکل سلیمانی پر قبضہ کر لیا تھا نا، وہ مسجد اقصی پر جو ہے اس نے قبضہ کر لیا تھا. اس کی جو ہے داؤد علیہ السلام بنانے کی پھر سے کوشش کر رہے تھے، لیکن انتقال ہوا. اس کے بعد میں سلیمان علیہ السلام اس کو مکمل کرتے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کے بیٹے داؤد علیہ السلام کے، وہ بھی بہترین نبی ہیں، ان کے بھی جو ہے بہت بہترین معجزات ہیں. تو جب ان کا انتقال ہوا رات میں، صبح ہوئی تو سورج کی پہلی کرن داؤد علیہ السلام پر پڑنے لگی. جب ان کے اوپر دھوپ بڑھنے لگی تو سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو کہا کہ ہوا میں آ کر جو ہے رک جاؤ، داؤد پر سایہ کرو. تو سب پرندے پر پھیلا کر جو ہے داؤد علیہ السلام پر سایہ کر رہے تھے، اور تمام لوگ آ کر نماز جنازہ ادا کر رہے تھے. تو اس طرح سے داؤد علیہ السلام کا یہاں پر قصہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ہم سلیمان علیہ السلام کا واقعہ لیں گے. ان کے پاس بھی بہت ہی بہترین معجزات وغیرہ ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا. ہم کر لیں گے.